بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن خدا جو نہایت مہربان۔ الرحمن یعنی وہ جو نہایت ہی مہربان ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ اللہ کی ذات کا ایسا پہلو ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہر مخلوق پر چھایا ہوا ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے وہ جو سب پر بے حساب رحم کرتا ہے، چاہے بندہ مومن ہو یا نافرمان۔ یہ وہ رحم ہے جو بنا کسی وجہ کے، بنا کسی سوال کے ہر روح تک پہنچتا ہے۔ صبح کا چمکتا ہوا سورج، ٹھنڈی ہوا، صاف پانی، ماں کا پیار، یہ سب الرحمن کی رحمتی نشانیاں ہیں۔ جب بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تب بھی الرحمن اسے اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ یہ نام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا پیار اور اس کی مہربانی ہماری ہر کمزوری سے بڑھ کر ہے۔ علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ علم القرآن یعنی اس نے قرآن سکھایا۔ ذرا سوچئے، قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو سیدھا انسان کے دل سے بات کرتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ علم القرآن، اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود ٹیچر ہے۔ کیا عزت ہے قرآن کی، اور کیا شرف ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ علم اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سکھایا۔ یہ آیت صرف علم کا ذکر نہیں کرتی، یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سب سے افضل علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، قرآن کا علم۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں یا کسی کو سکھاتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ کے ایک نور سے روشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ علم القرآن یہ صرف دو لفظ نہیں، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ تو آئیے اس علم کو سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ارادہ کریں، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے سکھایا ہے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان یعنی اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ سوچئے، انسان کا وجود، اس کی سوچ، اس کا دل، سب کچھ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ نہ صرف جسم بلکہ جذبات، عقل اور روح بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے انسان کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر انگلی کی لکیر، ہر آنکھ کا رنگ، ہر دل کی دھڑکن، سب اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عزت دی، اسے اپنا اشرف المخلوقات بنایا۔ خلق الانسان یہ ہمیں صرف پیدائش یا جسم کا ذکر نہیں کرتا، یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی غافل یا بے مقصد قوت کے نتیجے میں نہیں آئے۔ ہم اللہ کی رحمت، اس کی مصلحت اور اس کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو سمجھیں، پہچانیں اور اس رب کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا خلق الانسان یعنی اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ سوچئے، انسان کا وجود، اس کی سوچ، اس کا دل، سب کچھ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ نہ صرف جسم بلکہ جذبات، عقل اور روح بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے انسان کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر انگلی کی لکیر، ہر آنکھ کا رنگ، ہر دل کی دھڑکن، سب اللہ کی تخلیق کا حصہ ہے۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عزت دی، اسے اپنا اشرف المخلوقات بنایا۔ خلق الانسان یہ ہمیں صرف پیدائش یا جسم کا ذکر نہیں کرتا، یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی غافل یا بے مقصد قوت کے نتیجے میں نہیں آئے۔ ہم اللہ کی رحمت، اس کی مصلحت اور اس کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو سمجھیں، پہچانیں اور اس رب کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ علمہ البیان اور اسے انسان کو بولنا سکھایا۔ ذرا سوچئے، انسان نے پہلا لفظ کب بولا؟ کیا یہ کسی اسکول، کسی کتاب سے سیکھا تھا؟ نہیں، یہ تو رحمان کی طرف سے تھا۔ اللہ نے انسان کو صرف زبان نہیں دی بلکہ بیان دیا، یعنی بات کو سمجھ کر کہنے کی صلاحیت، اپنا دکھ بیان کر سکے، اپنا پیار اظہار کر سکے اور سب سے خاص اللہ کا ذکر کر سکے۔ یہ بیان ہی تو ہے جو انسان کو باقی مخلوق سے الگ بناتا ہے۔ پر اگر یہ زبان جھوٹ، غفلت یا شکایت میں لگے تو وہ نعمت نہیں، گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رحمان نے یہ زبان دی تھی تاکہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کی آیات سمجھیں
اور دنیا میں حق کا پیغام پھیلائیں، تو سوچئے کیا ہم اپنی زبان کو اسی کام میں لا رہے ہیں جس کام کے لیے رحمان نے یہ نعمت دی تھی؟ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند مقرر حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا آسمان کی طرف دیکھو، وہ چمکتا ہوا سورج اور رات کو نرم روشنی دینے والا چاند، وہ دونوں اپنے وقت پر آتے ہیں، اپنے وقت پر چلے جاتے ہیں۔ نہ سورج دیر کرتا ہے، نہ چاند کبھی اپنی چال بھولتا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے ایک پرفیکٹ حساب کے ساتھ جو رحمان نے طے کیا ہے۔ کیا کوئی انسان اتنی بڑی قدرت کا نظام چلا سکتا ہے؟ نہیں، یہ نظام صرف اس کا ہے جو ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی۔ سوچو، جس نے آسمان کے جسموں کا حساب بنایا، کیا وہ تمہاری زندگی کا حساب نہیں جانتا؟ اگر سورج اور چاند اسی کے حکم میں ہے تو ہم کس چیز میں آزاد ہیں؟ ہر وقت، ہر لمحہ یہ سورج اور چاند کہتے ہیں، دیکھو ہم رحمان کے حکم کے غلام ہیں، کیا تم بھی اس کے بندے ہو؟